أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران، کلاس نمبر ہماری آج الحمدللہ 36 ہے. آج کی دعا جو ہم کریں گے بہت خوبصورت، بہت ہی زیادہ اہم وہ تمام چیزیں جن پر ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے، ان سے متعلق دعا ہے. الحمدللہ ہم نے اس کو سورۃ البقرہ میں جب منافقین کے بارے میں پڑھا تھا تو اس وقت یاد کیا تھا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہو، اور بہت سارے نئے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ دعا نہیں ہو. دل میں نفاق کا آ جانا، سستی کا آ جانا، دوگلا پن آ جانا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان ہونے کے ناطے ہو ہی جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے، دل کی حفاظت کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اللہم، اے اللہ، طہر، پاک کر دے، قلبی، میرے دل کو، من النفاقی، نفاق سے، وعملی، اور میرے عمل کو، من الریائی، دکھاوے سے، کسی کے لیے بھی نہیں یا اللہ، صرف تیرے لیے. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو جب وہ بیمار تھی تو میں نے اس کا اتنا کیا، اب جب میں بیمار ہوں تو اس نے میرا کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو وہ اس وقت کیا تھا، چاہے آپ جتنا مرضی اس کے اوپر لبادہ یہ اوڑھ لیں یا ڈال لیں یا کہہ لیں کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، لیکن جب آپ پر وقت آئے ویسا تو آپ دوسرے سے امید لگا کے بیٹھے ہوں اس وجہ سے کہ دوسرا چونکہ آپ نے کیا تھا اس لیے اس کو بھی کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، یہ آپ نے اپنے عدل بدلے کے لیے کیا تھا، اپنے نمبر بنانے کے لیے کیا تھا، دوسرے کی ہیلپ چاہنے کے لیے کیا تھا. بہرحال، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، کذب جھوٹ کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو. ہر وہ بات جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. تو یا اللہ میری زبان کو من الکذب، جھوٹ سے، وعینی، اور میری آنکھوں کو من الخیانتی، خیانت سے. ہر وہ چیز جس کو دیکھنے کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، چاہے دوسرے کا فون ہے، دوسرے کے میسیجز ہیں، دوسرے کا کوئی لیٹر ہے، دوسرے کی ڈائری ہے، دوسرے کا کمرہ ہے جس میں جھانکنے سے منع کیا گیا، دوسرے کا گھر ہے جس میں جھانکنے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح سے آنکھوں کو وہ چیز دکھانا جس کو رب تعالیٰ نے منع کیا، وہ سب آنکھوں کی خیانت ہے. فَإِنَّكَ، پس بے شک تو، تعلم، تو جانتا ہے، خائنۃ الأعین، آنکھوں کی خیانت، وما، اور جو تخفی چھپاتے ہیں، الصدور، دل. بہت پیاری دعا ہے، 3 دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے،
میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ بے شک آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 130 سے 134 تھوڑی سی آیات کریں گے، لیکن چونکہ ان کی تفسیر طویل ہے اس لیے ہم نے تھوڑا ہی حصہ لیا ہے تاکہ ہم سارے کو مکمل طور پہ کمپلیٹ کر سکیں۔ سب سے پہلے تجوید دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین، یا مد منفصل ہے، ایہا الذین ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یا مدہ کے ساتھ، آمنوا واو مدہ، لا الف مدہ، تأکلوا الربا، ربا پہ اگر ہم رکیں گے تو ہم مد نہیں کریں گے، اگر ہم ربا اضعافا ساتھ ملائیں گے تو ہم اس مد کو کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مد منفصل ہے، اس کا سبب حمزہ ہے اس مد کو کرنے کا۔ جب تک حمزہ نہیں پڑھا جائے گا آگے اضعافن کا تب تک مد لاگو نہیں ہوگی۔ تو تا پہ ہم نے جھٹکا دیتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے آگے ملانا ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ادعا الف مدہ ہے، فم میں ادغام غنہ ہو رہا ہے، مضاعفہ، واتقوا اللہ لعلکم، واتقوا اللہ قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس میں جلالہ کو بھی ہیوی کرنا ہے، لعلکم عین میں حروف حلقی میں سے ہے، تفلحون مد العارض للسکون ہے، آخر میں لمبا کرنا ہے، واتقوا النار التي أعدت للكافرین، واتقوا نون پر غنہ کریں گے اور الف مدہ، روا کو ہیوی پڑھنا ہے، نار والتی اگین مد منفصل ہے، اعدت عین حروف حلقی میں سے، للکافرین یا مدہ اور مد العارض للسکون کرنی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اطوی یا مدہ اور اس میں جلالہ کو موٹا کرنا ہے، وَرَسُولَ و روا کو ہیوی کرنا ہے اور سو میں وہ مدہ کرنی ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو روا کو موٹا کرنا ہے اور حمون مد العارض للسکون، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، والسا سین میں سٹی والی آواز ہے اور الف مدہ ہے، ریعو میں اگین مد منفصل آ رہی ہے، لمبا کرتے ہوئے الہ سے ملانا ہے، یعنی الہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ما غین ہیوی ہے، فی رو رو کو بھی ہیوی پڑھنا ہے، تم ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے تم کر کے لمبا کرنا ہے، پھر مر ربکم میں بھی اگین غنہ ہو رہا ہے، سوری غنہ نہیں ادغام ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ وداؤٹ غنہ کے، وجنت نون غنہ، عرضها السماوات تن میں نون کے واضح کو واضح کریں گے، عار روا کو ہیوی رکھنا ہے، دو حس سین میں سٹی والی آواز ہوگی، سماوات والارض وجنت عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین، قاف کو ہیوی کرتے ہوئے مد العارض للسکون ہے، الذین ينفقون یوں میں نون کے آواز کو چھپائیں گے واو مدہ کے ساتھ، فی السراء مد متصل ہے، سین میں سٹی والی آواز ہوگی، روا کو ہیوی پڑھنا ہے، والضراء ضاد اور روا دونوں ہیوی ہیں، والکاظمین والکاظی ضا ہیوی ہوگا اور نرم ہوگا یا مدہ کے ساتھ، والکاظمین والکاظمین الغیظ، غی یا لین ہے اور زوا ہیوی بھی ہوگا اور ساتھ باریک یعنی ہم اس کو لائٹ کر کے پڑھیں گے، نرم کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں نرم کر کے، والعافین الف مدہ، فی یا مدہ، عن الناس
سین میں سیٹی والی آواز ہوگی. واللہ اس میں جلالہ کو موٹا کرنا ہے. یحب المحسنین. یحب میں حروف حلقی میں سے ہے. یحب سیٹی والی آواز ہوگی. محسنین. انشاءاللہ آج ہم یہاں تک کریں گے. اب قاری ابراہیم کی آواز میں ایک ایک ورڈ کے ساتھ پریکٹس کریں. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ٹرانسلیشن دیکھیں. آیا نمبر 130. یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یعنی اے وہ لوگو یا اے وہ جو کہ ایمان لائے ہو. لا نہ تأکلو تم کھاؤ، اکلا سے ہے کھاؤ، الربا سود کو. یہاں پر اسپیشلی کھانا کہا گیا ہے کیونکہ انسان اپنا زیادہ کھانے پر ہی استعمال کرتا ہے، تو اس اعتبار سے نہ کھاؤ الربا سود کو. را با واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اضعافن کئی گنا، دعا دعین فا دع زیادہ ڈبل کو کہتے ہیں. مضاعفتن بڑھا چڑھا کر. واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ. لامحہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تا فعل مضارع کی نشانی ہے. واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے. واتقوا اور ڈرو النار آگ سے، نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے. التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے. عین دال دال عدد سے ہے. عدد کیا ہے؟ کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، یعنی تیاری کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، ایسی تیاری ہے. تیاری ہم ویسے بھی کہتے ہیں، عدد کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور یہ تیاری کے لیے بھی یہ عدہ کا میننگ تیاری کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں عدد اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال. یعنی جب ہم تیاری کرتے ہیں کہیں کی بھی تو ہم چیزوں کو گن گن کے رکھتے ہیں، شمار کر کے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کرتے ہیں. تو عدت تیار کی گئی ہے، لی کے لیے، کافرین کافروں کے لیے. کافر فاعل کے وزن پر ہے، کافرین جمع ہے فاعلین. ٹھیک ہے، یانون جمع کے لیے ہے. اور اطیعوا اطاعت کرو، طوعا آپ نے سنا ہوگا طوا عین واو تو یعنی خوشی کے ساتھ جو کوئی کام کیا جاتا ہے. اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ.
فعل مجھول ہے، اس لیے ہم ٹرانسلیشن کریں تم رحم کیے جاؤ. و اور سارعو ایک دوسرے سے جلدی کرو. سرعہ سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے. وسارعو فعل امر ہے. اور ایک دوسرے سے جلدی کرو الا طرف مغفرات بخشش کے من ربکم اپنے رب کی طرف سے وجنت اور جنت کے عرضها چوڑائی جس کی عین را ضاد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عرض اور طول. السماوات آسمان والارض اور زمین وعدت وہ تیار کی گئی ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. وقافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. الذین وہ لوگ جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی السرائی سرائی سرور سے ہے سین را را سرور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خوشی سرور خوشی میں. والضراء اور تکلیف میں ضرر پہنچانا. ضرر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف. والکاظمین اور ضبط کرنے والے ہیں کاف ضا میم کاظم فاعل کے وزن پہ ہے کاظمین اس کی جمع ہو گئی. والکاظمین الغیظ اور ضبط کرنے والے ہیں الغیظ سخت غصے کو. کظوم کہتے ہیں سانس روکنا چپ سادھ لینا یعنی کنٹرول کر لینا ضبط کر لینا. جمائی کنٹرول کرنے کے لیے بھی کظوم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. جیسے جمائی روکنی ہے ویسے ہی غصہ بھی. تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو والکاظمین اور ضبط کرنے والے ہیں الغیظ سخت غصے کو. والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عین فا واو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عفو و درگزر. ہم؟ تو عفو یعنی معاف کرنا درگزر کرنا. اور درگزر کرنے والے ہیں عن سے الناسی لوگوں سے. واللہ اور اللہ یحب و محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے. حسین نون حسن خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا احسان کہلاتا ہے. اور وہ شخص محسن کہلاتا ہے جو دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دیتا ہے. تو یہاں تک ہمارا آج کا انشاءاللہ ہے. اس کی تلاوت سنیں پھر انشاءاللہ ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے. يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بہت ہی اہم آیات ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے الفاظ خوبصورت الفاظ اور ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں میرے اور آپ کے لیے بہت سارا کچھ سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے ذہن کو ہمارے دل کو کھولے اور ہمارے عمل میں تبدیلی لے کر آئے. آمین. اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا نہ تم کھاؤ سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر.
واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی واو قافیہ ہی اس کا روٹ ہے، واتقوا واو قافیہ، متقین واو قافیہ، یعنی متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور فلاح کا ورڈ مکمل کامیابی کے لیے ہے، کمپلیٹلی کامیاب، جو جس کو کہیں گے نا مکمل کامیاب ہو گیا، جو کہ جس طرح کے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہوا۔ تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤ، جنت حاصل کر لو، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی رضا کو پالو۔ کیا کام نہیں کرو؟ نہ تم کھاؤ سود کو۔ سود کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں گزر چکا ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ والی آیت اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے، یعنی یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور بعد میں سود کی حرمت کا ذکر ہم نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 278 اور 279 میں پڑھا تھا۔ جبکہ مسلمانوں کو سود کی جو یہ آیت تھی، اس سے اصل میں ایک ہنٹ کے طور پہ ایک نفرت دلانا اور اس کو چھوڑ دینا، اس کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا مقصود تھا۔ اور اس مقام پر سود کے ذکر کا ایک دم سے غزوات کا ذکر ہو رہا ہے اور فوراً ہی سود کا ذکر ہوا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جنگ احد میں شروع میں جو مسلمان جو شکست سے دوچار ہوئے تھے اور کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اس کا ریزن کیا تھا؟ مال کی محبت، مال کی لالچ۔ کیونکہ عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں جو 50 تیر انداز اوپر کھڑے کیے گئے تھے جبل احد پر، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو وہ وہاں سے اتر آئے۔ حالانکہ میں نے آپ کو جیسے کہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم دیکھو کہ یعنی ہماری لاشوں کو پرندے نوچ کر بھی کھا رہے ہو، تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا جب تک کہ تمہیں حکم نہ ملے، تمہیں نہ کہا جائے، تم نے اترنا ہی نہیں ہے یہاں سے۔ وہ پھر بھی مال کو دیکھ کر کے مال غنیمت ہے، کفار چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیچے اتر گئے، جس کی وجہ سے وہ ہار کا باعث بنا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا، ایک اور اس موقع پر سکھانا یہ مقصود تھا ان کی اصلاح کی، کہ دیکھو اسی طرح سے تم ربا بھی نہ کھاؤ، جیسا تمہیں وہاں پر نقصان ہوا ویسے ہی ربا کھانے سے بھی نقصان ہوگا۔ ربا یا سود عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ کسی کو کسی مدت کے لیے قرض دیتے، کچھ مال دیتے، تو صرف اتنے پیسے ہی واپس نہیں لیتے تھے، وہ ان پیسوں کو استعمال کرنے کا بدلہ بھی لیتے تھے۔ یعنی یہ جو پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس کا مجھے بدلہ چاہیے، اب کیا پتا میرے پاس ابھی یہ پیسے ہیں، ان کی قیمت بڑھ جائے آئندہ، تو مجھے زیادہ پیسے چاہیے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر 6 مہینے کے بعد 1000 وہ بندہ دے رہا ہے تو وہ کہے کہ میں 1100 لوں گا، 100 اس کے اوپر لوں گا، تو مدت کے اضافے کے ساتھ شرح ادائیگی میں بھی اضافہ، یعنی جو ادائیگی کرنی ہے اس میں بھی اضافہ۔ اور اگر وہ کوئی اس وقت نہ دے سکے 6 مہینے بعد، تو پھر اسے کہا جاتا اب تم فار ایگزامپل سال بعد دو گے، تم اب اس کو 1100 نہیں 1200 کر کے دو گے۔ تو یعنی بڑھانا، ایک کے اوپر اور بڑھانا، ضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے سودا کرنا۔ تو قرض دیتے وقت صرف اتنی قیمت لینا جائز ہے، اس کے اوپر لینا کسی بھی صورت قبول نہیں کیا گیا۔ اسلام نے اس کو سود قرار دیا ہے، جتنا دیا اتنا ہی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کہے کہ میرے مال کا ہو سکتا ہے میں کہیں اور بزنس میں لگاتا تو مجھے فائدہ ہوتا، اس سے میرے اور زیادہ پیسے بڑھ جاتے، تو مجھے کیا فائدہ ہوا قرض دینے کا؟ کہ اگر میں کسی کو قرض دوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرض دینے کا بے پناہ اجر بیان کیا گیا ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ اگر اس کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کتنا زیادہ اچھا یہ کام ہے اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور ہم پہلے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ بھی چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن میں پھر بھی ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا
لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی، مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں، اے فرشتوں میرے بندے سے درگزر کرو۔ اور عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری نے کہا ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بالکل ایسا ہی سنا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو قرض دینے کا اجر بے پناہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا اجر بہت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی اسے ہر روز اس رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچیں اس سے بڑا سودا بھی کوئی ہوگا؟ آپ نے دنیا کی ترقی حاصل کرنی تھی، فار ایگزامپل آپ کے پاس جو مال تھا، آپ کہیں کہ میں اگر قرض نہ دیتا تو میں فلاں کسی کہیں پہ انویسٹ کر دیتا، ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے فائدہ ملتا، وہ دنیا کا فائدہ ہونا تھا اور اس کی گارنٹی بھی نہیں تھی کہ فائدہ ملتا یا نہیں ملتا۔ لیکن جو قرض آپ نے اللہ کی راہ میں دیا اس کے ہر روز اس رقم کے برابر انسان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی اس کے لیے روزانہ قرض کی رقم سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ڈبل ریوارڈ ملتا ہے۔ جتنا ٹائم دیا تھا اس پر وہ ادا نہیں کر سکا، اس کو اور مہلت دے دی۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت کی دے اس کے لیے ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص مقروض تنگ دست کو مہلت دے اس کے لیے روزانہ قرض کی رقم سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا مقررہ مدت تک قرض دینے والے کو روزانہ قرض کی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن مقررہ مدت کے بعد مہلت دینے والے کو قرض کی رقم سے دگنی رقم کے برابر روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو کتنی اہم چیز ہوگی، کتنی زبردست چیز ہے جو انسان کماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں میں تمہیں پیسے اس لیے دوں گا کہ ٹھیک ہے میں بھی دے رہا ہوں اور جب واپس کرو گے تو تم نے اس میں مجھے اتنے بڑھا کر دینے ہیں، تو اس کو اسلام نے مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان قرار دیا گیا ہے کہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے آپ خلاف آ گئے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سود کیوں حرام ہے کہ کچھ لوگ کے پاس مال ہے تو ان کے مال میں اضافہ نہ ہوتا رہے، کسی کی ضرورت اور مجبوری سے دوسرے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، معاشرے میں بخل، لالچ اور یہ خود غرضی، حسد، نفرت یہ جذبات پیدا نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی ڈیلنگ میں حسد بھی پیدا ہوگا، نفرت بھی پیدا ہوگی، بغض بھی آئے گا، بخل بھی آئے گا، لالچ بھی آئے گی، ان سب سے منع کیا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جس وقت ہم نے سود کا ٹاپک کیا تھا اس وقت ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا۔ میں ابھی دوبارہ سے کچھ احادیث کو ریوائز کروں گی، ریویو کروں گی، تاکہ آپ کو تازہ ہو جائیں، مجھے تازہ ہو جائیں اور ہم اس کی سنگینی کو سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، سود کے 70 درجے ہیں، 70 لیولز ہیں، 70 ڈفرینٹ درجات ہیں، اور سب سے کم درجہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ، اتنا سخت ہے۔ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سود کا 1 درہم کھانے سے، سود کا 1 درہم، اپنی کرنسی میں دیکھ لیں، 1 روپیہ، $1، سود کا 1 درہم کھانے سے مجھے یہ پسند ہے کہ 33 مرتبہ زنا کر لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں 1 درہم کو سود سمجھ کر ہی کھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ انتہائی درجے سنگین ہے، صرف کھانے والا نہیں، کھلانے والا بھی۔ پھر جو رائٹنگ کر رہا ہے ان کے درمیان میں، جو گواہ بن رہا ہے، ان سب پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لعنت جب بھی کسی پر کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے وہ والا امر یا وہ والا کام کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے۔
تو یہ اس کی سنگینی ہے کہ کسی طور پر بھی ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں سود خور کو کیا سزا ملتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے کا مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، آخر گھٹ جاتا ہے، آخر کو کمی میں آ جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ جتنا مرضی شروع میں اس کو لگ رہا ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن آخر کار کچھ نہ کچھ ایسا پیش آتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ایسا کہ سب کچھ جو اس نے کمایا تھا وہ سب اس سے ختم ہو جائے، تو وہ مال گھٹتا ہی گھٹتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو صدقہ و خیرات سے مال بڑھتا ہے، دینے سے مال بڑھتا ہے، اور ایکسٹرا جمع کرنا سے مال گھٹتا ہے۔ ہماری عقل، انسانی عقل کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جب سیونگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بڑھ رہا ہے نا بھائی، ہم بڑھا رہے ہیں اپنے پاس، اور اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمارے پاس کم ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے ہاں جو میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں وہ بڑھ رہا ہے۔ صدقے سے مال ہرگز کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا تھا، اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے، پگ، حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو گویا بستی والوں نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ حاکم کی حسن روایت ہے۔ دنیا میں بھی وہ انسان جو کہ سود کو تھام لیتا ہے، اس کی اس کا خاتمہ اچھا نہیں، انجام اچھا نہیں، اور آخرت میں تو اس کے بارے میں جو بخاری میں ہمیں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جو کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، اور مجھے مقدس جگہ لے گئے، ہم تینوں چل پڑے حتیٰ کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ خون کی نہر، نہر کے اندر ایک آدمی تھا، جبکہ نہر کے کنارے پر ایک اور آدمی کھڑا تھا، اور اس کے سامنے پتھر پڑے تھے۔ نہر کے اندر والا شخص باہر نکلنا چاہتا تھا، جب وہ نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا اس کے منہ پر پتھر دے مارتا اور اسے وہیں پلٹا دیتا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اسی طرح ہر بار جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر دے مارتا اور اسے اس کی جگہ پر واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا، یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص کو آپ نے نہر کے اندر دیکھا ہے وہ سود خور ہے۔ سود خور بھی کیا کرتا تھا دنیا میں، آخرت میں بھی ویسا ہی بدلہ ہوگا، جیسا عمل دنیا میں جو گناہ کیا ہے اس کے مطابق ہی بدلہ ہوگا۔ جو متکبرین ہیں وہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے ہی وہ شخص جو کہ دوسرے شخص کو اور مشکل سے نکلنے نہیں دیتا تھا، وہ بیچارہ پیسے جمع کر کے کوشش کر کے کس طرح نکلنا چاہتا، وہ اس کو اور بڑھا دیتا۔ پھر جو قرض لیے ہوئے تھا وہ شخص کوشش کرتا اور پورا کرنے کے قریب پہنچتا تو اس پر اور قرض کا بوجھ لاد دیا جاتا۔ تو جس طرح اس نے دوسرے شخص کو مشکل میں رکھا، ویسے ہی کل قیامت کے دن اس پر وہ مشکل طاری ہوگی اور وہ اس نہر سے نکل نہ پائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سود کا ٹاپک ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس بارے میں ہمیں اچھی طرح سے اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے۔ کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں، جب ہم کوئی گھر لے رہے ہیں، کوئی گاڑی لے رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، اس میں جائز صورتیں کیا ہیں، ناجائز صورتیں کیا ہیں، کیا حرام ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہم آج کل ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈوب چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کر رہے ہیں، اب کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں۔ تو کیا فرض ہے کہ اپنا گھر لازمی خریدنا ہی خریدنا ہے؟ آج میں مر گئی تو اس سے میرا سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے ہاں کہ میں کرائے کے گھر پہ رہتی تھی یا میں اپنا گھر بنائے ہوئے تھی۔
اور اس طرح کی چیزوں میں ہرگز ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یاد رکھیں سود خور کا مال آخر کر گھٹ کے رہتا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے گھر بنا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر ایسی کمی آتی ہے مال میں، اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اس سے بچائے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو بچو اس آگ سے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا انسان کو؟ کہ انسان رحمت پالے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جنت کا مل جانا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو بے پناہ ڈسکس کیا گیا ہے قرآن میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت مشروط کر دی گئی ہے۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں، کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس کو ہم اور واضح طور پہ سمجھیں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ انفال آیہ نمبر 20 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ سورہ نور آیہ نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جسا یہاں پہ کہا گیا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سورۃ النساء آیہ نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہوگا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے لعلکم ترحمون۔ پھر اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ کس طرح؟ اطاعت سے منہ موڑ کے۔ اور اسی طرح سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب کی آیہ نمبر 71، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور سورہ نساء آیہ نمبر 13 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری اطاعت کریں، ہمارے ماتحت ہمارے انڈر لوگ ہماری اطاعت کریں، جو ہم کہیں اس کو خوشی سے مان لیں۔ اطاعت تو سے ہے، خوشی سے، یعنی کسی کام کو خوشی کے ساتھ کرنا، اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا بھی حکم ہے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا فائدہ دے گی؟ جیسے کہ سورہ نساء نمبر 69 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی رفاقت ہے، کتنا زبردست ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور نہ کرنا انسان کو
گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیا؟ قرآن اور سنت۔ جو ان کو تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں، میری مشکلیں آسان ہوں، میرے معاملات آسان ہو، میرے لیے خیر کے دروازے کھلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں، تو اس کے لیے مجھے دیکھنا ہے کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہوں؟ کہیں میں دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں تو نہیں مصروف ہوں؟ پھر کیسے میں امید رکھتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک دوسرے سے جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، جلدی کرو۔ اچھا، جب کوئی کام جلدی کیا جاتا ہے، فوکسڈ ہو کے کیا جاتا ہے، اچھا دوڑ ہوتی ہے، آپ دوڑ ہی سمجھ لیں، ایک دوسرے سے جلدی کرو سے ایک دم سے ذہن میں آتا ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ دھوڑ میں کون شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یا جو فوکسڈ ہو کر اپنی منزل اور اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہو کہ میں نے وہاں پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہو؟ کون کامیاب ہوگا؟ دوڑنے والا شخص دوڑ نہیں سکتا اگر وہ دیکھے فلاں شخص ہو، اس کا گھر کتنا زبردست بن گیا ہے، اور فلاں کتنی سمارٹ ہوگی اور کتنی زبردست وہ فلاں فلاں کیا کیا کچھ کر رہی ہے، اور میں یہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اس کو دیکھو کتنا کما رہی ہے، اس کے بچے دیکھو، اور واو کیا زبردست ڈریسنگ ہے اس کی، اور انہی چیزوں میں پڑے پڑے کیا میں جنت میں پہنچ جاؤں گی؟ میری دیورانی، میری جٹھانی، میری آپ کہہ لیں جو بھی رشتے ہیں، خالہ، پھوپھو، تائی، اور کمپیریزنز سب سے نکل کر بس دوڑ لگا دو۔ جس طرح کی فاستبقوا الخیرات ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن میں آیا، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ایسا افلاس آ جائے کہ تم کچھ نہ کر سکو، یا بیماری آ جائے، یا بڑھاپا آ جائے، یا موت آ جائے، یا دجال آ جائے، یا قیامت آ جائے، اور تم کچھ نہ کر سکو۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو سوچتے نہیں رہنا کہ میں کروں گی، جو اچھا خیال ہوتا ہے نا وہ آتا ہے اور فٹافٹ نکل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کسی نیکی کا خیال آئے، اللہ تعالیٰ موقع دے، فوراً اس کی طرف بڑھے۔ رب تعالیٰ کی مغفرت، بخشش اور جنت کب ملے گی؟ جب نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے۔ ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ میں اپنے رب تعالیٰ کو کیسے راضی کروں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خوش کرنے کے طریقے کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے، ہمیں خود بخود آتے ہیں۔ پھر ہم اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بناتے ہیں، اس کے لیے گفٹس لیتے ہیں، اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنی سوچیں لگاتے ہیں، اگر رات کا وقت دینا پڑے تو وہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کسی طرح اس کو اپنی محبت کا احساس دے دیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ قریب کے رشتے دیکھ لیں، والدین، بچے، بہن بھائی، ہسبینڈ وائف، ایک دوسرے کو ہم محبت کا یقین دلانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے۔ بچوں کی پسند کی ڈش بنا لینا، ان کے لیے ان کی پسند کی چیزیں لے آنا، ان کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ جاگنا، بیٹھنا، ان کی پسند کا کرنا۔ شوہر نہ بھی کہے لیکن اس کو، آپ کو پسند ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بلو کلر پسند ہے، آپ کی ہر چیز بلو ہونے لگ جائے گی۔ اس کو ریڈ کلر پسند ہے، آپ کی ہر چیز ریڈ ہونے لگ جائے گی۔ کیا آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ ایسے محبت کا اظہار کرو؟ رب تعالیٰ سے محبت ہوگی، اس کی طرف بڑھنے کا شوق ہوگا، اس کی مغفرت کیسے ملے گی؟ جب اس کو خوش کریں گے، اس کو راضی کریں گے، تو اس کی جنت بھی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی چوڑائی جو کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی جنت کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر آگ کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ یعنی یہ تو ٹوٹل ساری کے سارا کچھ کور ہو گیا، آسمان زمین میں جنت ہی کور ہوگی، تو پھر جہنم کہاں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی، کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کس طرح کرتا ہے۔ اور یہاں پر بس میں ایک حدیث کا ذکر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں، وہ شخص کوڑوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا ہاں یاد ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے؟ چنانچہ وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ یہ دنیا، ایک دنیا، نو، 10، 10 دنیا کے برابر تمہارے لیے جگہ ہے۔ کون؟ جو کہ سب سے لاسٹ میں انٹر ہوگا جنت میں۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یعنی کیسے پاسبل ہے؟ جنت میں تو کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہی ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا کچھ مجھے مل جائے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو وہ جنت جس کو کے بارے میں، جس کی وسعتوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم ایک بڑا گھر کچھ مرلے، کچھ کنال پہ اور کچھ ایکڑ پہ بنا کر سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا زبردست کمال کر لیا اور کیا کیا کچھ ہمیں میسر آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اصل مزہ تو اس کا ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں سب کچھ پالے گا، اور نقصان میں رہ گیا وہ جو کہ پورے سمندر میں سے وہ جو ایک انگلی برابر جو پانی لگا انگلی پر، اس دنیا کی لذتوں مزوں میں پڑھ کر رب تعالیٰ کو راضی کرنے سے غافل رہا، اس دھوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ ساریعو، جب بھی نیکی کرنے کا دل نہ کرے نا، سستی ہو رہی ہو، تو فوراً آپ نے یہ سوچنا ہے اور ساریعو، اور دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے، جلدی کرو، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم دوسرے کاموں میں مقابلہ بازی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا ہے، اس میں دوڑ لگانی ہے۔ وہ اتنا اچھا قرآن پڑھ لیتی ہے، وہ اتنا سارا ٹائم لگا لیتی ہے، وہ بچوں کے ساتھ اتنا دین کا کام کری ہے، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اتنی بڑی عمر کی ہوگی، اتنی زیادہ ایج ہے ان کی، وہ پھر بھی آٹی یاد کری ہوتی ہیں۔ وہ بچی اتنی چھوٹی ہے، اپنا اسکول کا ہی پڑھتی ہے اور ٹیوشنز بھی جاتی ہے اور پھر بھی قرآن پڑھی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کالج میں، یونیورسٹی میں اتنا ٹف اس کا چل رہا ہے، اس کیجول میں بھی وہ کر رہی ہے۔ وہ جاب کرنے والی ہے، پورا دن صبح سے شام تک وہ جاب پہ ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر بھی وہ کر رہی ہے۔ اور یہ جو کچھ میں نے بولا وہ ہماری کلاس میں سے ہر ایک آپ میں سے کسی نہ کسی پر فٹ آتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر اور انکریجمنٹ لیں اور بڑھیں۔ وہ صرف فرائیڈے کلاس نہیں لے رہی ہے، ساتھ حفظ کا کورس بھی کر رہی ہے، ساتھ اس کی کلاسز بھی لے رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حفظ شروع کیا ہے ان کا تو پورا ویک کلاسز ہی چلتی رہتی ہیں۔ فرائیڈے کو ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، منڈے کو حامل القرآن جو ہمارا حفظ کورس ہے اس کی کلاس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے میں 3 دن حفظ والوں نے اپنا لیسن سنانا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی فرائیڈے قرآن کلاس کا گروپ بھی لینا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے گھر والے کہیں یا وہ خود سوچیں کیا میں نے پال لیا اپنے لیے، کیا مشکل، لیکن نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اس طرف بڑھنے کی توفیق دی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ، تقوی والے، قرآن کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وہاں پہ بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ خوشی، سرور، جب بھی انسان کے پاس مال آتا ہے، اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کچھ ملتا ہے، کوئی ریوارڈ ملتا ہے، کوئی پرائز ملتا ہے، یہاں تک کہ سیلری بھی ملتی ہے، پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو
मुत्तकी कौन होता है? जो उस खुशी में भी सिर्फ खुद गर्ज नहीं हो जाता कि ये सामान अब सारा मेरा, बल्कि वो उस खुशी की फीलिंग में भी जो उसको मिलती है, खुश होकर अल्लाह की राह में और ज्यादा खर्च करता है, खुशी में, खुशी की हालत में। तो उसको पाने के बाद की उस कैफियत में भी इंसान क्या सोचता है? आगे देने का। ये नहीं करता कि बस मैंने संभाल के रखना है। क्यों? जो अल्लाह वाले होते हैं, जन्नत का शौक रखने वाले होते हैं, वो अपने माल को खुशी में, शुक्राने के तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वद्दर्रा, और तकलीफ में भी, जितना भी हो, चाहे थोड़ा हो, वो देने वाले होते हैं। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में सबसे पहला काम देना है। देना, बस अल्लाह की राह में देना। इसमें कहीं पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर सूरह बकरा के स्टार्ट की आयत पढ़े, उसमें भी कहा गया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो भी उनको रिस्क मिला हुआ है, और रिस्क क्या है? हर वो चीज जो इंसान को मिलती है, चाहे वो माल है, मादी चीज है, चाहे वो कोई सलाहियत है, चाहे वो कोई नेमत है, कुछ भी जो इंसान को मैसर है, वो दूसरों को देता है तो वो भी उसकी तरफ से सदका होता है, उसकी तरफ से देना ही होता है, अता करना ही होता है। तो यहाँ पर स्पेशली हम बहुत बात कर चुके हैं, माल देना, अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अल्लाह उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कबूल करता है। उसके अलावा और भी काम है जिनको करके हम खर्च कर सकते हैं। अपनी जात को अल्लाह की राह में लगाकर खर्च करना, अपने वक्त को लगाना, अपनी नींद को कुर्बान करना, दूसरे को मुस्कुरा के मिल लेना, दूसरे के छोटे छोटे कामों में हेल्प कर देना भी हमारी तरफ से सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुरा कर बात करना सदका है कोई बात ऐसी कि जो कि सदका हो? जी, क्योंकि अगर कोई मुंह बनाकर हमारे सामने बात करे तो हमें कितना बुरा लगता है। हम इमोशनली और हर मेंटली हर तरह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा हमारे सामने, हमारी बहू, हमारी सास, हमारी नंद कोई मुंह बना के फिर रही हो, और जेठानी, देवरानी वो दूसरा मुंह करके अपना काम करे, और वो उधर और मैं इधर, जहनी तौर पे इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा एहसान है। इससे ना सिर्फ ये कि आप दूसरे को रिलैक्स करते हैं, बल्कि आप खुद भी रिलैक्स होते हैं, क्योंकि जैसा आपको सामने दूसरा नजर आता है वैसा आपका मूड भी हो जाता है। आपका बड़ा अच्छा मूड हो, लेकिन आपके हस्बैंड का खराब हो, थोड़ी देर में आपका भी खराब हो जाएगा। क्यों? असर होता है। और जैसा आपको, आप मुस्कुरा के देख रहे हैं अपनी जेठानी को, उसने भी मुस्कुरा के बात की, दोनों के दिल खुल गए, आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। आपने घुटे हुए और सड़े हुए अंदाज में देखा, और आपने देखने की भी जहमत गवारा नहीं की, और आपने आकर सलाम भी नहीं किया, तो वहीं पर वो गुनाह का बायस चीज बन गई। और इसके मुकाबले में मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है। सोच कर करें, जो बात आप जिससे भी करेंगे वो सदका होगा। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। हिकमत के साथ रोकना, हिकमत के साथ देना। भूले भटके आदमी को रास्ता बता देना भी सदका है। किसी को रास्ता नहीं पता चल रहा, समझ नहीं आ रही है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी हेल्प कर देना, उसको बता देना। नाबीना आदमी की मदद कर देना सदका है। स्पेशल नीड वाले लोगों की हेल्प कर देना, उनको किसी चीज में जो उनको चाहिए उसमें उनके मददगार बन जाना सदका है। रास्ते से पत्थर हटाना या कांटा और हड्डी, यानी कोई भी तकलीफ दे चीज हटाना सदका है। और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना, कितना सिंपल सा काम है, ये भी तेरे लिए सदका है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है। और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना भी तेरे लिए सदका है। सिंपल, जग पड़ा हुआ है और उससे आपने दूसरे को ग्लास में पानी डाल दिया, ये भी आपके लिए सदका है। तो बहुत दफा हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन चिढ़कर, गुस्सा करके, नाराज होके, मुंह बना के, मजलूम बन के, एक मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मैं ही करूँ, मैं ही सबके लिए पानी रखूं, मैं ही सबके लिए खाने का इंतजाम करूं, मैं ही सबके लिए फला फला चीज करूं। तो नहीं, हर चीज, हर खैर जो मैं कर रही हूँ उस पर मेरे लिए अजर रखा गया है।
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. کسی آدمی کو سواری پر بٹھا دینا یا اس کا سامان لدوا دینا صدقہ ہے. بھلائی کی بات کہنا صدقہ ہے. نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور پہلی چیز دینا. دوسرا اپنے آپ پہ ضبط کرنا. والکاظمین الغیظ. اور جب آپ دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں. پھر جب دوسرا اس کے مطابق پورا نہیں اترتا تو غصہ آنے لگتا ہے، غضب کا شکار ہوتا ہے انسان. تو اس وقت ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو. جب غصہ آیا، جب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوا، تب بھی معاف کر دینا، چھوڑ دینا، غصہ پی جانا، غصے کو کنٹرول کر لینا بہت بڑا کام ہے. انشاءاللہ ہم اس آیت کو کمپلیٹ کر کے اور پھر اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے. والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو. میرے سمیت ہم سب شاید باقی اچھے اعمال تو کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقات بھی کر لیتے ہیں، اور باقی بھی نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ قابو نہیں کیا جاتا. تب پھٹ پڑتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں. اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. چپ سادھ لینا، سانس روک لینا، خود کو کنٹرول کر لینا. اور ہوتا کہ اپنے بڑوں کے سامنے تو الحمدللہ ہم اپنی سوسائٹی میں اتنا بھی ہمارا ہے کہ ہم ان کے سامنے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے انڈر ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور کوئی اور ہے، ان کے سامنے اپنے غصے کو قابو کر لینا بہت بڑا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی اہم سمجھنے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی کسی بھی طور پر، اور جو اللہ کی راز خاطر معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کی شان درجہ بلند فرما دیتے ہیں. تو غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی لیے آگے بھی ہے والعافین عن الناس. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، غصہ قابو کر لیتے ہیں، لیکن ہم معاف نہیں کرتے، دل میں بات رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے توڑ کے طور پہ کہہ دیا غصے کو قابو کرتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ اس ٹائم تو کچھ نہیں کہا، اس ٹائم اپنی کنڈیشن نہیں تھی، حالات نہیں تھے، کہہ نہیں سکتے تھے، اس ٹائم تو نہیں کہا، لیکن دل میں رکھ لیا، اور اب آئندہ جب بھی موقع ملے گا تب کوئی سنانی بھی ہے، تب بدلہ بھی لینا ہے تو نہیں. والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. حضرت حمید بن عبد الرحمن اصحاب رسول میں سے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کر، لا تغضب. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو مختصر ہو تاکہ میں اچھی طرح سے بس میں اس کو کر لوں، سمجھ سکوں. آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے دوبارہ کہا اور کوئی نصیحت کریں مختصر سی، چھوٹی سی، جو میں سمجھ سکوں. آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ آپ کے سارے اخلاق کو ختم کر دیتا ہے. جتنا اچھا کیا ہوتا ہے اس سب پر پانی پھیر دیتا ہے، آپ کے عمل کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو تمام برائیوں کو جمع کر دینے والا بھی فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غصہ، اچھا یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو کہ یاد رکھنے کی ہے. یہ ہم کن کی صفات پڑھ رہے ہیں؟ متقی لوگ کی. کن کی؟ جو کہ جنت میں جانے والے ہیں، جو کہ دوڑ لگانے والے ہیں، جو کہ رب کی مغفرت کو پانے والے ہیں. ان کی صفات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں. مین انہیں غصہ آتا ہے، مین ان کی بھی ایسی سچویشنز پیش آتی ہیں کہ وہ غصے میں آ جائیں، بالکل اٹس ٹوٹلی نارمل. اپنے آپ کو کبھی الزام نہ دیں اور کبھی بھی دوسرے کو فرشتہ نہ سمجھیں پلیز. یہ دونوں رویے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو دین پڑھا رہے ہیں، جو کوئی باجی کلاس لے رہی ہیں، ان کو تو حرام ہے کہ وہ غصہ نہیں کر سکتی. ہاں بالکل ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسانی صفت میں موجود ہے. کہا گیا غصہ آتا ہے،
یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان کے مجھے غصہ ہی نہیں آتا. پھر آپ کا کیا ٹیسٹ ہے؟ ٹیسٹ تو تب ہے جب غصہ آتا ہے اور پھر آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پڑھانے والی کوئی باجی ہیں، یا آپ کی کوئی ٹیچر ہیں، یا آپ کی کوئی گروپ انچارج ہیں، یا جس کو آپ بڑا اپنی طرف سے آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ 10 میں سے 8 دفعہ وہ ضرور صبر کر لیتی ہوں، اور کوئی 2 دفعہ ایسی ہوں جو کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ہو جس میں وہ صبر نہ کر پائی ہوں، تو ہرگز یہ نہ کہیں کہ ویسے تو بڑا دین دین کرتے ہیں اور ان لوگوں کا اپنا حال دیکھ لو. تو ہمیں ایسے رویے ہرگز اختیار نہیں کرنے چاہیے. ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کوشش ہے. جو خوشی میں تکلیف میں خرچ کر رہے ہیں، جو غصہ آتا ہے، نارمل تھنگ ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، پیتے ہیں. اور اس پینے میں، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے پہلے وہ کیسے تھے. ہو سکتا ہے پہلے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کرنے والے ہوں، اب انہوں نے اپنے طور پہ کنٹرول کیا ہو، ضبط کیا ہو، سیکھا ہو. ہو سکتا ہے پہلے وہ 10 کے 10 دفعہ میں ہی غصہ کرتے ہوں، اب جب سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہو، قرآن والا کوئی بنا ہو، تو اس نے 10 میں سے 5 دفعہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہو. 5 دفعہ ابھی بھی اس کو آتا ہوگا، لیکن اس کو شرمندگی ہوتی ہو. اور والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں، اور اسی طرح سے خود بھی کبھی پریشان نہ ہو. شیطان بہت دفعہ ہمیں مایوس بھی کرتا ہے. کیا فائدہ تمہارا قرآن پڑھنے کا، کیا فائدہ تمہاری کلاسیں لینے کا، سیکھنے کا، جب تم غصہ جب تمہیں آتا ہے تم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا، اور تم سے قابو ہی نہیں رہتا اپنے اوپر، تو رہنے دو، تم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، اللہ کو ہماری کوشش مطلوب ہے. ہر عمل میں صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھیں. پہلے سے ہر سچویشن میں خود کو تیار رکھیں کہ اگر ایسا میرا بچہ فار ایگزامپل کر دے، یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے یہ اس معاملے میں کمی ہو جائے، اٹس اوکے، میں نے اس پہ غصہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو بار بار سنائیں گے میں نے غصہ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ جب سچویشن پڑتی ہے تو اس میں بھی انسان خود کو پھر کنٹرول کر ہی لیتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا طریقے حدیث میں بتائے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ لیکن نرمی کرو، سختی نہ کرو. اور جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. مسند احمد کی حسن روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر اس طرح غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بہتر، ورنہ اسے چاہیے کہ لیٹ جائے. تو یہ سارے سٹیپس ضرور کرنے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. ہم؟ اور اسی طرح سے یعنی جب غصہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوزیشن چینج کرنی ہے، اس انسان سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے، اس سچویشن سے، اس کمرے سے نکل جائیں، اس بندے کے سامنے کچھ دیر کے لیے نہ جائیں، بات نہ کریں. اور بہت غصہ ہے تو نہا لیں، وضو کر لیں، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے. ایک آدمی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے اگر یہ پڑھے تو اس کا سارا غصہ جاتا رہے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. تو اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا، اور ہر چیز کا علاج اس کے اپوزٹ سے ہوتا ہے. تو جب بہت ایکسٹریم نکالنے کو دل کر رہا ہو تب اس کو روک لینا، یہی اس کا بہترین علاج ہے. یہی ضبط نفس ہے. آج ہم میں نفس پر کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں جو دل میں ہے نکالو، اندر نہ رکھو، باہر بیمار ہو جاؤ گے، نکالو. نہیں، نکالنا نہیں، اس کو کنٹرول کرنا. سیلف کنٹرول انسان کی تربیت کرتا ہے. کڑوی دوا نفس کے علاج کے لیے ضروری ہوتی ہے، خود کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے. اور جیسے کہ میں نے معاف کرنے کی حدیث پہلے بھی بیان کی کہ لوگوں کو معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، جس نے ستایا اس کو نہ ستانا، جس سے تکلیف ہوئی اس کو تکلیف نہ دینا، جو غصے کا سبب بنا اس پر غصہ نہ نکالنا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، کمی نہیں ہوتی. جو دوسرا ہے اس کو پتہ ہے اس سے مسٹیک ہوئی ہے، اور آپ اگر اس کو معاف کر دیں تو ضرور وہ اس کو فیل کرتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو رب تعالیٰ کو تو پتہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ اس سے عزت بڑھاتا ہے. کبھی بھی ایک کے بدلے 2 دے کر اور لڑ جھگڑ کے اور گالی گلوچ کر کے عزت نہیں ملا کرتی ہے. رب تعالیٰ نے عزت کس میں رکھی ہے؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ
اس کی شان کو بلند فرما دیتے ہیں اور اوپر کر دیتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو دوسروں کو معاف نہ کرے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے تو مجھے معاف کرنا ہے، اور جو دوسروں کی معذرت قبول نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور جو خود گناہوں سے نہ بچے اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ احسان، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، جس کا جو حق نہیں بھی ہے اس کو اس سے بڑھ کر دینا۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو یہ ملے؟ بہت ساری بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یعنی جس طرح کے میرے ہسبینڈ ہیں ڈیزرو نہیں کرتے ویسے جتنا میں ان کا خیال کرتی ہوں، یہ جو کچھ میں کر رہی ہوتی ہوں، یا والدین کے دل میں آتا ہے کہ یعنی ہم بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے حالات ہیں، جو ان کے رویے ہیں۔ یا بچے والدین کے بارے میں شکایتیں رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو ہم کریں، یا بہت کچھ، بہت سارے ریلیشنز میں۔ تو اللہ کو محسنین پسند ہے جو دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے اور ہمارے اندر جنتیوں کی صفات پیدا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔